مقام یہی ہے. اب دیکھیے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ یہ تعالیٰ کہانی سنیں ذرا، اپنی کتنی مزیدار. مسجد میں آ رہے ہیں، اپنے نالین شریف اتارتے ہیں، اپنی چپلیں اتارتے ہیں اور خلاف معمول ایک کام کرتے ہیں، چپل اتار کر ہوا میں پھینک دی اور ایسے پھینکی کہ کسی کو مارنے کا انداز ہو. بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا. مریدین دیکھ رہے ہیں، حیران ہے کہ پیر صاحب نے یہ کیا معاملہ کیا ہے. لیکن خیر بات گزر گئی. ایک ماہ گزرتا ہے، پورا ایک مہینہ گزر جاتا ہے، ایک قافلہ آتا ہے اور وہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہی چپل اس قافلے کا سردار اپنے سر پر رکھ کر لا رہا ہے. مریدین پوچھتے ہیں کہ یہ چپل تو غوث اعظم نے ایک ماہ پہلے پھینکی تھی. کہتے ہیں کہ ہم راستے میں تھے، ہم نے دیکھا کہ ڈاکو آ گئے ہیں، وہ ہم پر حملہ آور ہوئے اور ہمارے قافلے کو لوٹنے لگے. تو ہمارے قافلے میں سے کسی ایک شخص نے پکارا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، غوث اعظم ہماری مدد فرمائیے. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ نالین ہم تک پہنچی اور عاشقوں کو چھوڑ کر ڈاکوؤں کو مارا کرتی تھی. ڈاکوؤں کو مار مار کے وہاں سے بھگا دیا اور ہم بچ گئے. ہمارا قصد کیونکہ غوث اعظم کی بارگاہ میں آنے کا تھا، تو ہم نے سوچا کہ یہ نالین بھی وہیں لے جائیں اور انہیں سے جا کر پوچھ لیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار کے مریدوں نے یہ بتایا کہ یہ وہی نالین ہے جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1 سال قبل آپ لوگوں کی طرف روانہ فرمایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں یہ بھی فراڈ ہے. اس میں پتہ کیا لکھا ہوا واقعہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، وہ انہیں وضو کروایا کرتا تھا. ایک دن اس نے وضو کروانے کے بعد جو لوٹا ہے نا، اس کی ٹوٹی قبلہ رخ رکھنے کی بجائے تھوڑی ہٹا کے رکھ دی، جان بوجھ کے نہیں، بے دھیانی کی وجہ سے. تو کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے نگاہ مار کے نا مرید کو جلا کے راکھ کر دیا، اس کی روح پرواز کر گئی. وہ مرید جو بیچارہ اس امید میں اپنے بابے سے اٹیچ تھا کہ یہ میری حفاظت کرے گا، وہ خود تو مرا، بابا بھی مار کے چلا گیا. ہاں ظاہر ہے بابے نے قتل نہ کیا، 302 لگتی ہے بابے کے اوپر، ہاں ذہن میں رکھیے گا. تو ان کے بابوں نے ان کی آخرت کیا بچانی ہے، ان کے مرید اپنی آخرت بھی لے ڈوبے، بابا بھی نال ہی لائے گئے. تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے نگاہ ماری لوٹے کی طرف تو ٹوٹی سیدھی ہو گئی. یہ ان لوگوں کا، ان کے بزرگوں کا، اب تو میں کہہ سکتا ہوں نا ان کے بزرگوں کا، کیونکہ یہ تو مانتے ہیں نا، ان کے بزرگوں کا یہ لیول ہے کہ وہ بجائے لوٹے کی ٹوٹی کو سیدھا کرنے کے بندے مار دیتے ہیں اور پھر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ تک پہنچنا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، ان بزرگوں کا دامن کرم تھام لیں. توبہ توبہ توبہ، دماغ خراب ہے ساڈا. جو اپنے مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں، یوٹیوب سے گستاخانہ ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکیں، ان کے ساتھ ہم نے اٹیچ ہونا ہے، ہمارا دماغ خراب ہوا ہے. اب دیکھیں اس سے کتنے مدنی پھول نکلتے ہیں. ہاں میرا دماغ کدھر جاتا ہے. سب سے پہلا مدنی پھول تو یہ ہے کہ ان کے بابے جو ہے نا قتل ناحق کرتے تھے، 302 پہ لگتی تھی، اور قرآن میں ہے جس نے کسی مؤمن کو ناحق قتل کر دیا وہ ہمیشہ کی جہنم میں. ان کے بابے بقول ان کے، میں نہیں کہتا، بقول ان کے، ہم تو اس نے ظن رکھیں گے کہ عبد القادر جیلانی کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن چونکہ یہ کروا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلے گا کہ وہ اپنے مریدوں کو قتل ناحق والا نہ صرف معاملہ کرتے تھے بلکہ مریدوں کی وجہ سے اپنی بھی آخرت برباد کر لی. ظاہر ہے خود بھی جہنم میں چلے گئے قتل ناحق کر کے. تو قرآن کا فتویٰ ہے. بالکل. آج تواڈے بابے ہوں 302 کٹاوا ہوتے. اچھا اس کے بعد یہ رزلٹ نکلا کہ یہ جو ان کا دعویٰ ہے نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پاسباں ہیں، امین ہیں، ان کی لیگیسی آگے لے کے چل رہے ہیں، یہ بھی بالکل فراڈ ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ؟ بخاری اور مسلم دونوں اٹھا کے دیکھیں. انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال تک میں نے رسول اللہ کو وضو کروایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا بچہ تھا، 10 سال کی عمر میں میری والدہ ام سلیم مجھے رسول اللہ کی خدمت کے لیے چھوڑ کے چلی گئی اور 10 سال میں نبی الاسلام کے ساتھ رہا. بالکل. کہتے ہیں ان 10 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی الاسلام نے مجھے ڈانٹا ہو، مجھے کبھی یہ کہا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کئی بار نبی الاسلام مجھے کسی کام سے روانہ کرتے تو میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا. یار 10 سال کا بچہ کھیلے گا ہی نا. نبی الاسلام نے کبھی نہیں مجھے ڈانٹا. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلتے اور مجھے بچوں میں کھیلتے ہوئے دیکھتے تو پیار سے بلاتے، انیس، نام تھا انس، پیار سے بلاتے انیس، بیٹا میں نے تم نے فلاں کام کے لیے کہا تھا. وہ کہتے اچھا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. بس نہ ڈانٹا کبھی، نہ مارا پیٹا. اور تمہارے بزرگ جو کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کو رسول اللہ تک پہنچائیں گے، پہلے آپ تک پہنچ جاؤ. بالکل. میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں. لہذا یہ جو تم لوگ کلیم کر رہے ہو نا کہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں، تو جو باتیں تم کتابوں سے بیان بھی کر رہے ہو نا بغیر بدلی ہوئی، ہمارے نزدیک وہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہیں. سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہاں اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میں ایک اور مثال پیش کر دیتا ہوں. ان کے وہ اس وقت میٹھے میٹھے ایک مبلغ جو طارق جمیل صاحب کے مقابلے پہ انہوں نے لانچ کیے ہیں، ثاقب رضا مصطفی صاحب.
ہائے 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 ہائے، وہ خواجہ بابل حق نقشبند کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کی ایک مریدنی تھی، ہاں، اس کو بادشاہ وقت نے ایک مینارے سے گرایا، ہاں، اور وہ بخارے میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ مریدنی نے آخری وقت میں بجائے اللہ کو پکارنے کے نا بابے کو پکارا. اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں. تو آگے الفاظ دیکھیں اس ذمہ دار شخص کے. یہ کہتا ہے کہ جی وہ بزرگ آئے اڑ کے اور انہوں نے مریدنی کو کیچ کر کے، ہاں اس میں الفاظ ہے پکڑ کے، تو زمین پہ آرام سے رکھ دیا جب اس کو دھکا دیا جلاد نے. اور بعد میں مریدنی پوچھتی ہے کہ حضرت آپ کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تو مینارے سے چل پڑی اور میں بخارے سے چل پڑا، اور نہر پل تے آ کے ملے. تو یہ تبدیل تو نہیں ہوا ظاہر ہے. ثاقب رضا مصطفی صاحب جب بیان کر رہے ہیں تو یہ واقعہ تبدیل تو نہیں ہوا نا. اس کے ساتھ تو ہم یہ کر سکتے ہیں نا سب کچھ. اور دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ام عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کو بیعت کے لیے ہاتھ نہیں لگایا. اور ان کی حالت دیکھیں کہ ان کے جو پیر ہیں وہ مریدنیاں کیچ کرتے ہیں. اب میں نے تو نہیں ان کو کہا کہ نامحرم مریدنی کو کیچ کیوں کیا، یہ میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں. اس کے بعد ایک اور واقعہ جو بڑا مشہور کیا ہوا انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ جی ابو الحسن خرقانی جو تھے نا، جو بایزید کے خلیفہ تھے، وہ خلیفہ بھی جا کے قبر پہ ہی ہوئے ہیں، مطلب ان کے مرنے کے بعد وہ پیدا ہو رہا ہے بندہ. تو محمود غزنوی جب سومنات پہ حملے کر رہا تھا تو اس کو کامیابی نہیں ہو رہی تھی، تو آخری دفعہ اس کے پاس ابو الحسن خرقانی کا ایک کرتا تھا جو اس نے اللہ کے حضور توسل کے طور پر پیش کرتے ہوئے دعا کی اور اسے فتح ہوگی. اور رات کو خواب میں بابا جی آگے، اور بابا جی ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے. اگر تو یہ کرتا اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اللہ سے یہ دعا کرتا کہ ہند کی سرزمین میں قیامت تک کوئی کافر نہ ہو، تو یہ سارے مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ تعلیمات بتاتے ہیں اور پھر سبحان اللہ پڑھتے ہیں. اور یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی لکھا ہوا ہے شیخ فرید الدین عطار نے. اب یہ واقعات بیان کرتے ہیں تو ہم اس کے مقابلے میں انہیں بتائیں گے کہ بھائی اگر ان کرتوں سے کوئی فرق پڑتا تو اس کائنات میں سب سے عظیم کرتا تو رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اسماء بنت ابی بکر نے نبی الاسلام کا کسروانی تیالسی ایک کالا جبہ وہ نکالا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ وہ جبہ ہے جو نبی الاسلام پہنا کرتے تھے، اور اس کے دھون کو ہم مریضوں کے لیے شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. نبی الاسلام کا کرتا مبارک جو صحیح تبرک بھی ہے، جسے صحابہ کرام نے تبرک بھی حاصل کیا، وہ کرتا جب نبی الاسلام خود پہنتے تھے، اس کرتے کو دیکھ کے تو مشرکین عرب نے اسلام قبول نہیں کیا. اور اس کے بعد رومنز اور پرشینز کے خلاف جب صحابہ کرام نے جنگیں لڑی ہیں تو وہ کرتا تو نہیں لے کے گئے، جس طرح یہ ابو الحسن خرقانی کے کرتے سے دعا کیا، انہوں نے تو رسول اللہ کے کرتے سے کوئی دعا نہیں کی ہے. وہاں تو 8,500 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں جنگ قادسیہ میں، ہاتھیوں کے نیچے بھی آئے گئی، تب جا کے وہ پرشین امپائر جو ہے مسلمانوں کے پاس آئی ہے. اور جنگ یرموک میں بھی ہزاروں صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں، تب جا کے رومن امپائر کی کمر ٹوٹی ہے. ادھر تو کوئی کرتے نہیں لے کے گئے، سب کہانیاں بنائیں گی. تو جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ کس طرح سے پہلے نمبر پہ جو جماعت اسلامی ان کے علماء کی طرف سے ایک بات بتائی گئی، چپل کی کہانی، آپ نے وہ بھی باغور سنی. اور پھر محمد علی مرزا کی طرف سے جو باتیں بتائی گئیں کہ یہ باتیں ہیں جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں یا نہیں. اور ایک ان کا یہ واقعہ سنایا کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کی طرف دیکھا تو ان کی جان چلی گئی. پھر اس کے کاؤنٹر میں انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی ایک صحابہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کام کرتے تھے، آپ کی خدمت کرتے تھے. تو ان کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی شفقت کرتے تھے کہ وہ جب کبھی کام کرنے کے لیے بھیجتے تھے تو وہ بھول جاتے تھے، بچوں سے کھیلنے لگ جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کی عمر